کو، آپ کو، ہم سب کے سارے متعلقین کو جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ اس آیت کریمہ قرآن کی آیتیں، یہ آیت کریمہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے نہ کریں۔ دعا کی دوسری قسم ہے دعائے مسئلہ، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے دعاء المسئلہ، یعنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، روزی میں برکت پیدا کرنے کے لیے، یعنی جو بھی ضرورت آپ کو ہو، ایسی چیز کی فریاد کرنا کس سے؟ اللہ۔ دعاء العبادہ، عبادت آ گئی، یعنی کوئی بھی چیز مانگنا، چاہے آپ کوئی نفع مانگنا چاہتے ہیں، کوئی فائدے کی چیز مانگنا چاہتے ہیں، یا کسی مصیبت سے آپ بچنا چاہتے ہیں، اولاد مانگنا چاہتے ہیں، گھر مانگنا چاہتے ہیں، بیوی مانگنا چاہتے ہیں، بچوں کی اصلاح و سدھار مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں، فرمائش کرنا چاہتے ہیں، یہ کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اس کو کہا جاتا ہے دعائے مسئلہ۔ اس کے اندر کچھ تفصیل ہے، ذرا غور کیجئے گا، میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اپنے جیسے کسی مخلوق سے فریاد کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے جیسے کسی مخلوق سے مانگتا ہے، فرمائش کرتا، فریاد کرتا ہے، اور وہ مخلوق جس سے وہ مانگ رہا ہے زندہ ہے، سامنے موجود ہے، اور اس چیز کے دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے جسے آپ اس سے مانگ رہے ہیں، تو یہ چیز جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مخلوق کسی اپنے جیسے مخلوق سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جو وہ مخلوق دینے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ حاضر موجود ہے، تب ایسی چیزیں مخلوق سے مانگنا جائز ہے۔ جیسے نعیم بھائی کہیں نیاز بھائی سے، نیاز بھائی اور نیاز بھائی نعیم بھائی کے سامنے کھڑے ہیں، نیاز بھائی مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ نعیم بھائی مخلوق ہیں، اپنے جیسے مخلوق سے مانگ رہے ہیں، اور جس مخلوق نیاز سے مانگ رہے ہیں وہ نعیم بھائی کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیاز پانی دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، تو ایسا مانگنا شرک نہیں۔ یہ چیز میں اتنی تفصیل سے اس لیے بتلا جا رہا ہوں کہ شرک کے گندگی میں ہم کو اور آپ کو لپیٹنے والے یہ ایک شبہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بیوی سے کھانا مانگو، یہ بھی تو شرک ہو گیا۔ نہیں، اسی چیز کو میں سمجھا رہا ہوں۔ لیکن جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، من سأل باللہ فآتوہ، اگر کوئی اللہ کا واسطہ دے کے تم سے مانگے تو تم اسے دے دو، تم اسے دے دو۔ اور کون سی چیز آپ دے سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ میری ماں اور بہنوں، آپ سے اگر کوئی چیز مانگے اللہ کا واسطہ، کیا دے سکتی ہو؟ بارش برسا سکتی ہو؟ نہیں، لیکن اللہ کی جانب سے برسائے ہوئے بارش سے ایک گلاس پانی اٹھا کر کے دے سکتے ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو اللہ کا واسطہ دے کر کے تم سے پناہ اور بچاؤ مانگے، تم اسے پناہ دے دو۔ ایک آدمی پر حملہ ہو گیا، کسی دشمن نے حملہ کر دیا، آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ کہنے ذرا میرا ہیلپ کیجئے بھائی، آپ وہاں اگر ہیلپ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو یہ پناہ مانگنا اس طرح سے جائز ہے۔ وَمَن دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، اور اگر تمہیں کوئی بلائے تو اس کی بلاوے کو تم قبول کرو۔ وَمَن صَنَعَ إِلَيْكَ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی آدمی، ذرا غور کیجئے گا، اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی آدمی اچھا برتاؤ کرے تو اس کے اس اچھے برتاؤ کا بدلہ دو۔ کیا دو؟ اس کے اس اچھے برتاؤ کا بدلہ دو۔ اور اگر تمہارے پاس اس کے اس اچھے برتاؤ کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کرو؟ ہاں، دعا کرو، تاکہ تم اس بات کا احساس کر سکو کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ یہ البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ اگر کوئی مخلوق اپنے جیسے کسی مخلوق سے جو کہ اس کے سامنے حاضر ہے، اس کے سامنے
حاضر ہے، کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جس کے وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز۔ لیکن اگر وہ آدمی حاضر نہیں ہے تو وہ آدمی آپ کے سامنے حاضر نہیں ہے، فون سے بھی آپ بات نہیں کریں، ٹیکسٹ سے بھی بات نہیں کریں، خط سے بھی بات نہیں کرتے، ایسے کہہ رہے ہیں میرے ابو انڈیا، اے میرے ابو مجھے یہ دے دو، تو یہ صحیح ہوگا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر مانگنے والا کسی مخلوق سے ایسی چیز مانگ رہا ہے، اگر مانگنے والا اپنے جیسے کسی مخلوق سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جس کے دینے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ رب العالمین کو ہے، چاہے وہ آدمی جس سے مانگ رہا ہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو، چاہے وہ آدمی جس سے مانگ رہا مردہ ہو یا زندہ ہو، تو ایسی مانگ شرک پر مشتمل ہے اور یہ شرک اکبر ہے، یہ بڑا شرک ہے۔ بس سمجھے؟ یعنی اگر حذیفہ اپنے جیسے کسی انسان سے جو کہ حاضر ہے یا غائب ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، ایسی چیز مانگ رہے ہیں جس کے دینے کا اختیار اور قدرت کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور مانگ کس سے رہے ہیں؟ اپنے جیسے کسی مخلوق سے، تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، کفر اکبر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی سے اولاد مانگنا، کسی سے روزی میں برکت مانگنا، کسی سے نوکری، کسی سے رزق مانگنا وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر ہم کہیں اے داتا میری جھولی بھر دو، اے خواجہ، اے قطب، اے عبدال، اے پیر، اے پیغمبر، اے جبرائیل، اے اسرافیل، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے یعقوب، سارے انبیاء، سارے ولیاء، سارے صحابہ کا نام ہم یہ کہیں اے ابو بکر آپ نبی کے امتیوں میں سب سے زیادہ افضل و برتر ہو، میری بیوی بانجھ ہے، 10 سال ہو گئے شادی کیے ہوئے، مجھے ایک لڑکا عنایت کر دو، تو یہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زور سے بولو۔ اور اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے کہ ان چیزوں کا دینے کا اختیار جن چیزوں کے دینے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، اور وہ اختیار اللہ نے کسی اپنے مخلوق کو دے لیا ہے، یا وہ طاقت و قدرت کسی مخلوق کے اندر ہے، تو یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ اگر اسی حالت میں مرا تو جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، اس حقیقت کو دعا کے مسئلے میں ضرور سمجھو اور غور کرو اللہ کے اس فرمان کو۔ اے غیر اللہ سے اولاد مانگنے والے انسانوں، چاہے تم پتھر سے مانگ رہے ہو، چاہے دیوی اور دیوتا سے مانگ رہے ہو، چاہے اپنے مظلومہ اولیاء سے مانگ رہے ہو، چاہے پیغمبروں سے مانگ رہے ہو، چاہے فرشتوں سے مانگ رہے ہو، سنو اللہ کا فرمان، قرآن کو پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کی صحیح تفسیر پڑھو، تمہارے لیے ساری حقیقتیں کھل کر کے سامنے آ جائیں گی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 17 کے اندر رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے کس کے؟ اور یہاں یہ بھی جان لیجیے، آگے بات آئے گی، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام لکھ لیجئے گا آیت نمبر 17 کو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی ہان دینا چاہے، تو اس نقصان کو کوئی نہیں دور کر سکتا ہے سوائے جو نقصان پہنچایا ہے وہی نقصان دور کرے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ جس کی صفت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر فریاد کو پوری کرنے والا، ہر مشکل کو دور کرنے والا، ہر نفع دینے والا، ہر نقصان سے بچانے والا، ہر تمنا کو پوری کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اور مانگے تب کس سے؟ مانگنا ہو تو کہاں جائیں؟
درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر، ولیوں کے قبروں پر، یہ چیز نہ کسی نے نبی نے کہا ہے، یہ چیز نہ کسی صحابی نے کہا ہے، اور یہ چیز نہ کسی ولی نے کہا ہے. کسی ولی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. نہ سارے ولیوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا. اور ولیوں سے مانگنا ولیوں کی شان میں گستاخی کرنا ہے. ولیوں سے فریاد رسی کرنے والا ولیوں کا احترام کرنے والا نہیں ہے، ولیوں کے شان میں گستاخی کرنے والا. کیونکہ جو آدمی ولی ہوگا یہ قطعاً گوارا نہیں کرے گا کہ اس کو اس کے مقام سے اونچا بڑھایا جائے. نہیں، یہ گوارا نہیں کر سکتا. ولیوں سے فریاد رسی کرنے والا، ولیوں کے مزاروں پر اوس بنانے والا، ولیوں کے درگاہوں پر کچرے چڑھانے والا، ولیوں کے دربار میں جا کر کے فریاد رسی کرنے والا ولیوں کا سب سے بڑا گستاخ ہے. کیونکہ ایسا آدمی اللہ کا گستاخ ہے، ایسا آدمی رسول کا گستاخ ہے، ایسا آدمی قرآن کا گستاخ ہے، ایسا آدمی فرمان رسول کا حکم. اور سارے ولیاں جو صحیح معنوں میں ولی ہیں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی جس کے دل میں میری محبت ہو میرے رب کی نافرمانی کرے، میرے رب کی گستاخی کرے، میرے رسول کی گستاخی. ورنہ لاؤ دلیل کہ کسی ولی نے کہا ہو کہ مجھ سے فریاد کرو. کیسے کر سکتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے مجھ سے مانگو میں تمہاری جھولی بنوں گا تو ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہے یا شیطان کا پجاری ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ہر توحید کے معاملے میں مدد فرمائے. آمین. میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ایسے کو نہ پکارو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ایسے سے دعا نہ کرو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارا مدد کے لیے ان کاموں میں جس میں مدد کرنے کی طاقت صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گی. میرے بھائیو، یہ دعائے مسئلہ ہے جس کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کو بتلایا. اور اگر اور مزید معلومات چاہتے ہوں اور قرآن ہی سے، بھائی قرآن پر آپ کا بھی ایمان ہے ہمارا بھی ایمان ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ہی سے ہدایت مل سکتی ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں قرآن ہی ہے کتاب ہدایت ہے جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں، اللہ کا کلام ہے اور قرآن ہی میں راہ نجات ہے، قرآن ہی کتاب ہدایت ہے، قرآن ہی کے ذریعے ہم شریعت اسلامیہ پر عمل کر سکتے ہیں. تو قرآن کی آیتوں کو پڑھو. من دون اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے فریاد نہ کرو، کسی کو پکارو نہیں، کسی سے دعا نہ کرو، کسی کو دعائی نہ دو ان چیزوں میں جن میں صرف اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور مزید اگر دیکھنا ہے آپ کو تو نوٹ کر لیجئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 197، سورہ حج کی آیت نمبر 11 13 73 74، اور اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 14، سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 اور 48، سورہ شعراء کی آیت نمبر 213، سورہ زمر کی آیت نمبر 65 اور 66، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 88. جا کے دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا تاکہ حقیقت توحید اور دعا کے مسائل اور یہ ساری چیزیں جان سکیں. میرے بھائیوں سے حاضرین کرام، اب آئیے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. دعا کی شرطیں کیا ہیں؟ در حقیقت سچ میں دعا اور معوذات یعنی جن کے ذریعے ہم پناہ مانگتے ہیں یہ ہتھیار کی طرح ہے. دعا کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا اور جب اکتا جائیے گا بتا دیجیے گا. دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے. ہتھیار کب کام کرتا ہے؟ ایک تو ہتھیار ٹھیک ٹھاک ہو، اس کے اندر تیز دھار ہو اور چلانے والا بازو بھی مضبوط ہو، اور اس ہتھیار کے وار کو روکنے والی کوئی چیز نہ، تب جا کر کے آپ کا ہتھیار کام کرے گا. نا کیا چیز؟ ہتھیار بھی ٹھیک ٹھاک ہو، ہتھیار کے اندر مارنے کی طاقت صلاحیت دھار بھی ہو، چلانے والا بازو نہیں بھائی کے بازو کی طرح مضبوط ہو، اور اس ہتھیار کے وار کو روکنے والی کوئی چیز نہ ہو، تب جا کر کے
آپ کے ہتھیار کا وار کاری اور گہرا اور فائنل کن ہوگا، ہے بات کی نہیں؟ لیکن ان میں سے ہتھیار کے اندر وار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک چیز نہ ہو تو وار آپ کا کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کا بازو مضبوط ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہتھیار بھی دھاردار ہے اور اس کے اندر مارنے کی صلاحیت ہے، لیکن جس کے اوپر وار کیا وہ کھود لیے ہوئے، اپنی بچاؤ کیے ہوئے ہے، زرہ پہنے ہوئے ہے، تو آپ کا وار اثر کرے گا؟ ایسے ہی دعا ہے، ایسے ہی دعا ہے۔ دعا بھی ٹھیک ٹھاک ہو، دعا بھی مضبوط ہو، دعا کے آداب اور شروط بھی اس کے اندر پائے جائیں، ان وقتوں اور حالتوں میں دعا کی جائے جن وقتوں اور حالتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، تب جا کر کے دعا کا اثر ہم دیکھنے کو پائیں گے۔ اسی لیے علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ذکر کیا ہے کہ دعا کو بذات خود ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، دعا کرنے والی کی زبان اور دل سچا ہو اور دعا کے اندر قبول ہونے کی شرطیں بھی پائی جائیں، دعا کے آداب بھی پائے جائیں، اور دعا کو رد کرنے والی چیز دعا کرنے والے کے اندر نہ پائی جائے، دعا کو ٹھکرا دینے والی چیز، باطل کر دینے والی چیز دعا کرنے والے کے اندر نہ پائی جائے، تب جا کر کے دعا کا اثر ہوگا۔ اور دعا کے قبول ہونے کی بہت سی شرطیں ہیں، ہم چند شرطوں کو اس شعر کے بعد پیش کر رہے ہیں۔ کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی؟ کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی؟ ہاں مگر یہ لازم ہے، کیا لازم ہے؟ مانگیے قرینے سے، ہاں مگر یہ لازم ہے مانگیے قرینے سے۔ تو دعا کے قبول ہونے کی بہت ساری شرطیں ہیں، چند اہم شرطوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سب سے پہلی شرط دعا کے قبول ہونے کے لیے، بلکہ دعا ہی نہیں بلکہ ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے جو بنیادی اور پہلی شرط ہے وہ ہے اخلاص۔ کیا؟ اخلاص، یعنی دعا کے اندر ریاکاری نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، دعا کے اندر بناوٹ نہ ہو، دعا کسی غیر اللہ سے نہ کیا جائے، بلکہ دعا کا مقصد اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے ثواب چاہنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا اور اللہ کو خوش کرنا، دکھاوا نہیں، سمعہ نہیں، یہ ریاکاری نہیں، غیر اللہ سے نہیں۔ دعا کے اندر اگر اخلاص پایا گیا تب دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا کے قبول ہونے کی پہلی شرط، بلکہ ہر عبادت کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالی ریاکاری سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے دن وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو، کس کو؟ ہاں یہ نہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ کس کا دامن نہیں چھوڑو گے؟ اللہ کا در نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَدُعُوهُ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 29۔ اور ایک حدیث سنیے میرے بھائیو ساتھیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پر سوار تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بچے، اے غلام، میں تمہیں چند چیزیں سکھاتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں۔ کیا سکھایا؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تم اللہ کے احکامات اور طاعت و بندگی کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی مدد، اللہ کی اعانت، اللہ کی نصرت، اللہ کا ہیلپ، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی ہمہ وقت تمہارے سامنے ہوگی۔ سبحان اللہ، ہے یہ سچ کی نہیں؟ ہے یہ سچ کی نہیں؟ اور اس کی زندہ مثال ہم دیکھ سکتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں میرے بھائیوں ساتھیوں، کتنے برے حالات سے صحابہ کرام آئے، کتنے دشمنان اسلام نے وار کیا، کتنے بے کسی اور عاجزی اور فقیری اور تندرستی کے اندر وہ اللہ کے دین کی حفاظت کیے، تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور کہا، کیا کہا ذرا سنیے گا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ یہ کون نصیحت کر رہا ہے؟ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں
کن کو؟ عبداللہ ابن عباس کو. کیا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. اور جب بھی مانگنا، کس سے مانگنا؟ اور تفسیر کے طور پر جب بھی کوئی ایسی چیز مانگنا جس کے دینے کی طاقت صرف اللہ رب العالمین کو ہے، تو کس سے مانگنا؟ اللہ. یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا. جب بھی مانگنا، اے نبی کے محبت کے دعوے دار لوگوں اور اہل توحید کے خلاف پرچم بلند کرنے والے لوگوں، نبی کے محبت سے اگر تمہارا سینہ لبریز ہے اور نبی کی حدیث کی محبت اگر تمہارے سینے کے اندر ہے، تو ہمارا نبی تمہارا نبی یہ عبداللہ ابن عباس کو سکھا رہا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب بھی فریاد کرنا، جب بھی پکارنا، جب بھی مانگنا، تو کس سے مانگنا؟ ایسی چیزیں جس کے دینے کی طاقت اللہ تعالیٰ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب بھی مدد مانگنا، تو کس سے مدد مانگنا؟ لیکن وہ چیز کو سمجھے رکھے گا جو میں نے پڑھا. ایسی چیزوں میں جب بھی کوئی مدد مانگنا جس میں مدد کرنے کی طاقت عبد الرحمان بھائی کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یا غوث المدد کا نعرہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا؟ یا خواجہ المدد کا نعرہ پامال ہو گیا کہ نہیں پامال ہو گیا؟ بولو نا، ہو گیا نا. ہمارا سب سے بڑا غوث اور مدد کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کیوں عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، جبکہ آقا سرتاج مدینہ، شافع محشر، نبی برحق، سید الاولین والآخرین، سارے لوگوں کے نبی خود موجود ہے. کہیں بھی نہیں کہا کہ جب کچھ مدد مانگنا ہوگا تو کہنا برد جولی میری یا محمد تیرے در سے نہ جائیں گے خالی. تو نہیں کہا. غور کرو، لوگوں کے بہلاوے میں نہ ہو، اللہ کے حقوق کو پامال نہ کرو. جو بھی آدمی اللہ کے حقوق کو پامال کرے گا وہ پامال ہو جائے گا، یہاں نہیں تو آخرت کے اندر. نبی سے بڑھ کے کون ولی ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قریبی کون ہو سکتا ہے؟ نبی خود نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ جب بھی مانگنا تو کس سے مانگنا؟ اللہ. اور جب بھی مدد مانگنا تو کس سے مانگنا؟ اللہ تعالیٰ سے نا. اور آگے سنو میرے بھائیوں، وقت نہیں بنا بتلاتا میں آپ لوگوں کو آج. وعلم، اور نبی کہہ رہے یقین کے ساتھ اس بات کو جان لو، گرہ لگا لو اس بات پر، ان الامہ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. صحیح ترمذی کی روایت. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہا اللہ کی حفاظت کو اللہ تمہارا محافظ ہوگا، اللہ کی حفاظت کو اللہ کی ہر طرح کی مدد تمہارے سامنے ہوگی. جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وہیں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انوکھی اور نرالی بات کہہ ڈالی. اور اللہ کے رسول کی شان یہ ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے رسول اپنے نفس کے خواہشات کی پیروی کر کے کوئی بات نہیں کہتے. اللہ کے رسول جو بھی کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا، اللہ کا فرمان ہوتا، اللہ کے رسول سے. غور کرو، اگر اسی بات پر ختم کر دی جائے تو کوئی بات نہیں. میرے بھائیو غور کرو، اللہ کے رسول کرے لو ان الامہ اجتمعت، اگر امت کے سارے لوگ پوری امت، نبی کی پوری امت، پورے مخلوق اگر اکٹھا ہو جائیں، متفق ہو جائیں اس بات پر کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں، تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا. تو کیا انہوں نے نقصان پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا. اللہ نے تو چیز مقدر کر دی اپنے علم کے حساب سے. میرے بھائیو ساتھیو، یہ جاننے کے بعد ہر معاملے میں توکل و بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ یہ جاننے کے بعد ہر معاملے میں توکل و بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ یہ جان لو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں اولاد نہیں ملے گی، ہزاروں در کے بھکاری اور سوالی ہو جاؤ، ہزاروں قیمتی چدریں چڑھا ڈالو، ہزاروں اپنے مظلومہ ولیوں پیروں کے پیر دھل کر کے پی ڈالو، تمہیں اولاد
نہیں مل سکتی ہے، کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ساری امت کے لوگ متفق ہو کر کے فائدہ پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ قلم سوکھ گئے، صحیفے بند ہو گئے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اس حدیث کے اندر عبرت کیا؟ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، اللہ سے گریہ زاری، اللہ سے لو لگانا، اللہ کو حاجت روا ماننا، اللہ کو مشکل کشا ماننا، اللہ ہی کو داتا ماننا، اللہ ہی سے مانگنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا۔ پوری دنیا کے لوگ اگر تمہیں مارنا چاہتے ہیں تو نہیں مار سکتے ہیں، اسی وقت آپ کی موت آئے گی جس وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ پوری دنیا کے لوگ ووٹ دے کر کے آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنانے کی کوشش کریں، سارے لوگوں کے ووٹ تمہاری جھولی میں آ جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پرائم منسٹر نہیں بنانا چاہے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو ساتھیو، تو دعا کی یہ پہلی شرط ہے اخلاص۔ دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، متابعت رسول۔ دیکھیے، کوئی بھی عمل، اور دعا عمل ہے، اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عمل صالح اور درست نہ ہو۔ صالح کا مطلب اخلاص کے ساتھ نہ ہو، اور درست کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ ہم ہر عمل میں کس کا طریقہ تلاشیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ دعا کے قبول ہونے کی تیسری شرط ہے اللہ تعالی پر انتہائی درجے کا، کلمہ سنیے گا جملہ، اللہ تعالی پر اول اور آخر انتہائی درجے کا اعتماد اور بھروسہ کرنا، اور اللہ تعالی سے دعا قبول ہونے کی مکمل امید رکھنا۔ اللہ تعالی سے دعا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعا کے قبول ہونے پر مکمل یقین رکھنا، اللہ پر بھروسہ مکمل، اور دعا کے قبول ہونے پر کامل یقین۔ یہ دعا کے قبول ہونے کی اہم شرطوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیوں ایسا؟ اللہ ہی پر بھروسہ کیوں کریں؟ کیونکہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، سارے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا رتبہ دیکھو، اللہ کا مقام دیکھو۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرنا چاہتا تو کیا کہتا ہے؟ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا انما قولنا للشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ جب ہم کوئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کا علم اور یقین کہ اللہ کے پاس اللہ پر بھروسہ کیسے مضبوط ہوگا، یہ بھی ایک مسئلہ، اگرچہ تھوڑا موضوع سے الگ ہے، لیکن میں اختصار سے اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین ذریعہ ہے، اگر ہمارا اس بات پر اللہ یقین کامل ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالی ہی کے پاس آسمان و زمین اور ساری چیزوں کا خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں سے کتنا بھی دے دے اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ اس بات پر اگر یقین ہمارا ہے تو اللہ پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد ہو سکا بہت ہی مضبوط ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ساری چیزوں کا خزانہ میرے پاس ہے۔ کس نے کہا؟ سورہ حجر کے آیت نمبر 21۔ ساری